إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم. قابل احترام صدر اجلاس فضیلت الشیخ عنایت اللہ محمدی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود ہمارے موقر خطیب و داعی عالم دین و مصنف فضیلت الشیخ عنایت اللہ المدنی حفظہ اللہ، اس بزم میں موجود موقر علماء کرام، جماعت و جمیعت کے ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، مختصر سے وقت میں اختصار کے ساتھ ایک بہت ہی اہم عنوان کے تحت کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرا عنوان ہے اہل حدیث سے متعلق غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ، یا اہل حدیث پر الزامات اور ان کا جواب۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، ان بعد الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ گمان کس کو کہتے ہیں؟ ایک انسان بغیر معلومات کے یا ادھوری معلومات کی بنیاد پر دل ہی دل میں کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لے، کسی شخص کے بارے میں، کسی دینی مسئلے میں یا کسی چیز کے بارے میں اپنے دل ہی میں کوئی رائے بنا لے تو اس کو گمان کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کسی انسان کے بارے میں رائے قائم کرنا یہ اچھا ہے یا برا؟ بلا شبہ اس کو برا ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں برائی موجود ہو اور آپ کے پاس اس کا ثبوت ہو کہ یہ برا ہے، لیکن صرف گمان کی بنیاد پر، بغیر کسی معلومات کی بنیاد پر، ادھوری معلومات کی بنیاد پر آپ اس کو غلط اور برا قرار دیں، یہ ٹھیک نہیں۔ ایسے میں اکثر بہت بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو رات کے اندھیرے میں ایک آدمی جا رہا ہے، کسی نے پکڑ لیا چور سمجھ کے اور اس کو مار ڈالا۔ محض گمان کی بنیاد پر بعض اوقات جان و مال کا نقصان بھی ہوتا ہے، بلکہ غلط معلومات آپ تک آئی، فلاں علاقے میں ایسا ہو رہا ہے، جلدی پہنچو، لڑو، اور آپ نے وہ معلومات لی، تحقیق نہیں کی، کسی نے خبر ڈال دی، شرارتی آدمی تھا، اس نے قوموں کو لڑانے کے لیے غلط خبر ڈال دی، آپ کو میسج آیا، ایمان کا، دین کا جذبہ، مسلمانوں کا جذبہ آپ کے دل میں بھڑکا اور آپ پہنچ گئے اور آپ نے غلطی کی اور نقصان ہوا۔ چھوٹا سا دو آدمیوں کا جھگڑا تھا، دو قوموں کا جھگڑا بن گیا۔ بغیر تحقیق کے قدم اٹھانا شرمندگی، ندامت، ناکامی بلکہ بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق شخص جس میں تقوی کا خصوصی اہتمام نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، کچھ بھی بول دیتا ہو بے احتیاطی کے ساتھ، گناہوں کا عادی ہو، احتیاط نہیں کرتا ہو، جھوٹ بھی بولتا ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، اچھی طرح سے اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی بنیاد پر تم کسی قوم کے خلاف کوئی قدم اٹھا لو اور بعد میں پچھتاتے رہ جاؤ اپنے کیے پر۔ معلوم نہیں تھا، ادھورے علم کی بنیاد پر ہم نے قدم اٹھا لیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، بعد میں معلوم پڑا غلطی نہیں تھی اس کی، غلطی اس کی تھی، یا غلط فہمی تھی، خبر جھوٹی تھی، قدم تو اٹھا دیا آپ نے، نقصان تو پہنچا دیا آپ نے۔ گلاس پھوڑنے کے بعد آپ سوری بول سکتے ہو، گلاس جوڑ نہیں سکتے۔ اکثر زندگی میں ایسا ہوتا ہے، ادھورے علم کی بنیاد پر، بدگمانی کی بنیاد پر آدمی قدم اٹھا لیتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی۔ اہل حدیث کے بارے میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، یہ دہشت گرد ہیں، نہ جانے کتنی باتیں اہل حدیث کے بارے میں بولنے والے بولتے ہیں، جھوم جھوم کے بولتے ہیں، سننے والے جھوم جھوم کے سنتے ہیں، بیچ میں نعرے بھی لگتے ہیں۔ لیکن ایمان والوں سے اللہ کا تقاضا اور مطالبہ کیا ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، محض گمان کی بنیاد پر باتوں کو مان لینے کا مزاج مت رکھو، خاص کر کے برا گمان کسی کے بارے میں، جبکہ معلومات آپ کے پاس نہیں۔ کوئی انسان تحقیق کرے، معلومات جمع کرے، اس معلومات کی بنیاد پر کسی کو اچھا برا مانے، کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے محنت تو کیا، تحقیق تو کیا، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، لیکن محض کسی کے بولنے سے مان لیا اور محض دل میں بات پیدا ہوئی شاید ایسا کرتے ہوں اور مان لیا اس کو، یہ طریقہ مسلمان کا نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان اسلام جس میں سب سے پہلی وحی علم کے بارے میں آئی، مسلمان جاہل رہے، جہالت کی بنیاد پر فیصلے کریں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ مسلمان علم والا ہوتا ہے، علم کی بنیاد پر دین کی باتیں مانتا ہے، علم کی بنیاد پر اپنے اور دوسروں کے معاملے میں فیصلے کرتا ہے، علم سے آزاد ہو کر نہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل حدیث کا جہاں معاملہ آتا ہے، لوگ علم ضروری نہیں سمجھتے، تحقیق ضروری نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اہل حدیث ان کو بتاتے ہیں جہاں تم ہو اس سے تھوڑا ہٹنا پڑے گا، اور اپنی جگہ چھوڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہر اس شخص کی بات مان لیتا ہے جو اہل حدیث کو غلط بولتا ہے، کبھی تحقیق نہیں کرتا ہے کہ واقعی اہل حدیث کا یہ ماننا ہے بھی یا نہیں، ایسا بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں، کہاں بولا انہوں نے، ضروری نہیں۔ جس کو میرا دل چاہتا ہے کہ کسی طرح سے غلط ثابت ہو جائے، پھر ایرا غیرہ کوئی بھی بغیر تحقیق کے بول دے، اس کی بات مان لیتا ہے، دل کو سکون مل جاتا، چلو غلط ہے، اپنے آپ کو بدلنا نہیں پڑے گا، مجھے اپنے آپ کو بدلنا نہیں پڑے گا، کسی نے بول دیا نہیں غلط ہے، اب باپ دادا سے جو چلا آ رہا ہے اسی پر ٹکا رہوں گا، میں ہلنا نہیں چاہتا، میں بدلنا نہیں چاہتا۔ انسان کی مینٹالٹی ہے، وہ جب خود بدلنا نہیں چاہتا ہے تو نصیحت کرنے والے ہی کو غلط ثابت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور چھوٹی موٹی بات پر بھی غلط بول دیتا ہے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ذرا سے بھی کوئی بات مل گئی، ہاں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن دوسروں کے بارے میں، اپنوں کے بارے میں جن کو یہ مانتا ہے، بڑی سے بڑی بھی خبر خطرناک بھیانک آ جائے، نہیں کچھ تو بات ہوگی۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں آدمی بہانے، ایکسکیوز تلاش کرتا ہے، اور جس کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے اس کے بارے میں ذرا سی بات بھی مل جائے، الٹی پلٹی بغیر تحقیق کے مان لیتا ہے۔
اہل حدیث اسی ظلم کا شکار رہے ہیں، اہل حدیث اسی ظلم کا شکار رہے ہیں۔ یہ انجانے میں ظلم ہوتا ہے، بھولی بھالی عوام بیچارے، ہم اس کو مجرم بھی نہیں بولتے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو دوسرے بہت سارے معاملات میں تحقیق کیے بغیر نہیں مانتے، لیکن اہل حدیث کی کوئی برائی کر دے ان کے سامنے تحقیق کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہاں اہل حدیث ایسی ہوتے ہیں، ایسا ہے کیا، اچھا، تحقیق نہیں کرے گا۔ وہی بات اگر اس کے باپ کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، اس کے پیر کے بارے میں، اس کے بڑے مولوی صاحب کے بارے میں بول دے، دیکھنا پڑے گا یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں، تحقیق کیوں نہیں کرتے۔ اہل حدیث کا بنیادی اصول یہ ہے کہ تحقیق کی بنیاد پر لینا، تحقیق کے ساتھ دینا، دلیل کی بنیاد پر دینا، دلیل کی بنیاد پر لینا۔ لیکن بہت سے لوگ جو اہل حدیث کو غلط بولتے ہیں ان کا یہ اصول نہیں ہوتا، نہ دلیل کے ساتھ دینے والا کوئی ہوتا ہے، نہ دلیل کے ساتھ لینے والا کیوں ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ بغیر علم کے آپ عدل کیسے کر سکتے ہیں؟ جہالت کبھی عدل و انصاف والا نہیں ہوتا ہے، جہالت کی جوڑی ظلم کے ساتھ ہے۔ اللہ نے انسان کے بارے میں کیا کہا قرآن میں؟ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان کیسا ہے؟ پرلے درجے کا ظالم ہے، ایک نمبر کا جاہل ہے۔ ظلوم اور جہول فعول کے وزن پر آتا ہے، بہت ظالم، بہت جاہل۔ دیکھیے ظالم کی جوڑی جاہل کے ساتھ ہو جاتی ہے، جہل ظلم لاتا ہے، علم کے بغیر عدل نہیں آتا ہے۔ لہٰذا عوام عموماً جہالت کی وجہ سے اہل حدیث کے بارے میں بولی ہوئی جھوٹی باتیں مان لیتی ہے، کیونکہ ان کو کسی نے تحقیق سکھایا نہیں۔ چیک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کسی نے سکھایا نہیں ایسا، لہٰذا ہم عوام کو تو برا نہیں بولتے ہیں۔ ہاں البتہ وہ لوگ مجرم ہیں اور بڑے مجرم ہیں جو جھوٹی بات اہل حدیث کے بارے میں سماج میں پھیلاتے ہیں، جس سے بعض اوقات عزتوں کا، جان و مال کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا عوام سے ہم یہ کہیں گے کوئی بھی بات آپ کو ماننا ہے مانیے، بغیر تحقیق کے مت مانیے۔ اہل حدیث کا فنڈامنٹل بنیادی اصول یہ ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے ماننا نہیں۔ اگر یہ اصول ایک مسلمان اپنا لے، بہت ساری غلطیوں سے وہ محفوظ رہے گا، بہت ساری غلطیوں سے وہ بچ جائے گا۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں ایسے کئی جھوٹ اور غلط باتیں جو اہل حدیث کے بارے میں بولی جاتی ہیں، بہت ہی اختصار کے ساتھ، ورنہ بات بہت طویل ہو سکتی ہے، اگر صبح تک بھی ہم لوگ بیٹھنے تو وقت کم ہے اس کے لیے۔ الزامات کی فہرست اور ان کے جوابات، اہل حدیث ایک دم بھولے بھالے نہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ اہل حدیث کے پاس جواب ہوتا ہے، لیکن سننے کے لیے ٹائم کس کے پاس ہے؟ اعتراض کرنے والے کبھی اہل حدیث کی جواب والی کتاب نہیں پڑھتے، اعتراض کر کے نکل جاتے ہیں، کتاب اہل حدیث کے خلاف لکھ کے نکل جاتے ہیں، بیان کر کے نکل جاتے ہیں، کبھی جواب سننے کی توفیق ملتی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ سننا ہی نہیں چاہتے۔ لیکن عوام کو چاہیے کہ وہ سنیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کسی کی قبر میں آنے والا نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی قبر میں اپنا جواب دینا ہے۔ کوئی آ کے آپ کو جھوٹ بول کے بیوقوف بنا کے چلا جائے اور آپ اس کی بات مان کے زندگی پر جیتے اور قبر میں معلوم پڑا کہ میں بیوقوف بنایا گیا تھا، کتنا جھٹکا لگے گا اس وقت میں، مجھے دھوکہ دیا گیا تھا۔ دھوکہ دیا تھا لوگوں نے، لیکن عقل دی تھی کہ نہیں اللہ نے؟ تو نے عقل کا کیا استعمال کیا؟ تو نے کانوں کا کیا استعمال کیا؟ آنکھوں کا کیا استعمال کیا؟ تو اندھا بہرا بنا رہا، کیوں؟ تو نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ اتنے جھوٹ گھڑے گئے اہل حدیث کے خلاف اور تو مانتا چلا گیا۔ اپنے بارے میں مان لیتا اگر کوئی کہتا؟ نہیں۔ اپنے باپ دادا کے بارے میں مانتا؟ نہیں۔ جس سے تجھ کو محبت ہے اس کے بارے میں مانتا؟ نہیں۔ ان کے بارے میں کیوں مانا؟ اگر قیامت کے دن اگر اس سے محاسبہ ہو، کیا جواب دے گا؟ ضروری ہے کہ ایک انسان تحقیق کی بنیاد پر باتوں کو مانے، اندھا بہرا ہو کر قبول نہ کرے۔ انسان کو اللہ نے آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، دل دیا سوچنے کے لیے، استعمال کب کرے گا؟ یا صرف ہاتھ پاؤں استعمال کرے گا؟ ضروری ہے کہ ان صلاحیتوں کا انسان استعمال کرے، علم کے تعلق سے، حق کی تلاش کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے۔
آئیے دیکھتے ہیں اہل حدیث کے بارے میں کیا کیا باتیں بولی جاتی ہیں۔ اہل حدیث کے بارے میں ایک بات بولی جاتی ہے، اہل حدیث پہلے نہیں تھے، اب یہ بھی آئے۔ کب؟ یہ جو انگریز آئے تھے ان کے زمانے میں آئے، اس سے پہلے اہل حدیث تھے کیا؟ نہیں، جھوٹ جھوٹ۔ اہل حدیث بہت پرانے، ان کے پرانے ہونے کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر کب کی ہے؟ انگریزوں کے زمانے میں لکھی گئی؟ نہیں، 700 سال پرانی تفسیر ہے۔ انگریز تو قریب قریب کے ہیں، یہ 700 سال پرانی، جب انگریزوں کا وجود بھی نہیں تھا، اور آج بھی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن کوئی آپ کو بتائے گا نہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں امام کا مطلب کتاب ہوتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورہ یاسین میں ہے، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں محفوظ کر رکھا ہے۔ تو ابن کثیر کہتے ہیں امام کا مطلب کتاب ہوتا ہے، نامہ اعمال۔ لیکن اگر مان لیا جائے یہاں پر یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس سے مراد امام ہے، اگر اس کو مانا جائے، جس کو امام ہم کہتے ہیں، 4 امام ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، اگر اس معنی میں بھی امام مان لیتے ہیں تو کہتے ہیں وقال بعض السلف، بعض سلف کا کہنا ہے، ابن کثیر کا بھی نہیں۔ اب 700 سال سے اور پیچھے جائیے آپ، ان کے سلف، ان سے پہلے کے لوگ، بعض سلف نے، بعض علماء نے کہا ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث، یہ جو آیت ہے ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا قیامت کے دن، تو کہتے ہیں یہ اصحاب الحدیث کا سب سے بڑا شرف ہے۔ اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، اہل الجنہ، اصحاب الجنہ، ایک ہی بات ہے، جنت والے۔ اسی طرح سے اصحاب الحدیث، اہل حدیث، حدیث والے۔ اہل حدیث کے بارے میں کہتے ہیں یہ سب سے بڑا شرف ہے اہل حدیث کا، کیوں؟ لِأَنَّ إِمَامَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کا امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 4 امام گزر چکے ہیں، ان کے بعد یہ آئے ابن کثیر۔ ایسا بھی نہیں کوئی کہہ سکتا تو پرانی بات ہے، اماموں کے آنے کے بعد تو 4 ہی ہو گئے، نہیں، 4 امام آ کے دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد ان کے 600-700 سال بعد، 600 سال بعد ابن کثیر آئے ہیں۔ لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کا سب سے بڑا شرف ہے کہ انہیں ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور امام کون ان کا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بتائیے آج بھی اگر آپ تفسیر ابن کثیر کھول کے دیکھیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 اس میں آپ کو یہ بات آج بھی لکھی ہوئی ملے گی، عربی والے میں بھی اور اردو ترجمے میں بھی۔ لیکن دیکھتا کون ہے؟ ٹائم کس کے پاس ہے؟ تحقیق کا مزاج کہاں ہے؟ کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ کیا مدرسے میں پڑھنے والے تفسیر ابن کثیر نہیں پڑھتے؟ پھر کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ نہیں بتاتے اس لیے کہ بتائیں گے تو پھر اہل حدیث تو صحیح ثابت ہو جائیں گے۔ تو ایک بڑا طبقہ ہے جو جانتا ہے یہ ابن کثیر نے ایسا لکھا ہے، بتاتا نہیں اس کو کسی کو۔ یہ انگریزوں کے زمانے کے ہے، پھر یہ 700 سال پرانا کون ہے؟ یہاں امام کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں محدثین کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کہا جائے گا محدثین کا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہاں اہل حدیث منہجی اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو زندگی کے سارے معاملات میں، چاہے عقیدہ ہو، چاہے فقہ ہو، چاہے تزکیہ نفس ہو، زندگی کے تینوں معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بناتے ہیں۔ عقیدہ بھی وہاں سے لیں گے، فقہ بھی وہاں سے لیں گے، اور اصلاح نفس کے تعلق سے جو بھی معاملات ہیں وہ بھی وہاں سے لیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث یہ نہیں بولتے عقیدے میں فلاں امام ہمارا، فقہ میں فلاں امام ہمارا، تزکیہ نفس میں فلاں امام، نہیں، بولتے تینوں میں ایک ہی امام۔ کیوں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس رسول میں بہترین اسوہ موجود ہے۔ کس چیز کے بارے میں؟ عقیدے میں بھی، فقہ میں بھی، اور اخلاق میں بھی، تینوں معاملات میں۔ یہ اہل حدیث کا سٹینڈ ہے۔ تو یہ بات ابن کثیر نے لکھی ہے۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعِ عَلَامَاتٌ يُعْرَفُونَ بِهَا، اچھی طرح جان لو کہ بدعتیوں کی کچھ نشانیاں ہوتی جن سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے. اور کہتے ہیں فَعَلَامَةُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ الْوَقِعَةُ فِي أَهْلِ الْأَثَرِ، بدعتیوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اہل اثر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جو آثار ہیں، روایتیں ہیں، ان کی پیروی کرنے والے اہل الاثر ان کو برا کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اور آگے جا کے کہتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ، اور بتایا کیا کیا لقب دیتے ہیں، وَكُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَغِيَاضٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ، اور بدعتیوں کا ایسا کرنا یہ سب کا سب اہل سنت کے معاملے میں تعصب اور دل کی بھڑاس کا نتیجہ ہے. کیوں بولتے ہیں اہل حدیث کو برا؟ ان کے اندر تعصب ہے اور دل کی بھڑاس، غصہ نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے اہل حدیث کو برا برا بولتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اہل حدیث کو بعض لوگ کہتے ہیں اہل خبیث. اہل حدیث نہیں بولے گا، وہ اہل خبیث بولے گا. وہاں بڑے اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں راجستھان وغیرہ میں، آپ دیکھیے ایسا برا برا نام بنا کے بولیں گے. ان کو، ان کا نام نہیں لیں گے، ان کو غلط نام سے پکاریں گے. کہتے ہیں یہ سب کا سب جو ہے اہل سنت کے معاملے میں تعصب اور غصہ اور جلن اور بھڑاس کا نتیجہ ہے. وَلَا اسْمَ لَهُمْ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ، اور اہل سنت کا، کہتے ہیں کہ اہل سنت کا کوئی نام نہیں، ایک ہی نام ہے، اس نام کے سوا ان کا کوئی نام نہیں ہے، وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، اور اہل سنت کا نام کیا ہے؟ اصحاب الحدیث، اہل الحدیث. غنیۃ الطالبین میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 پر، یہ عربی والی ہے یہ جو میں، ورنہ کوئی کہے گا کون سی کتاب ملا نہیں ڈھونڈا مجھ کو، یہ عربی والی میں ہے کیونکہ ان کی کتاب عربی میں، اردو میں نہیں ہے، فارسی میں بھی نہیں ہے، ان کی کتاب عربی میں ہے. تو اس کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، وہ ہے اصحاب الحدیث. غور کریں اس پر کہ انہوں نے بھی اہل حدیث کو اہل حق میں شمار کیا ہے، اہل بدعات کے بالمقابل اہل سنت کہا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جماعت حق پر باقی رہے گی. کہتے ہیں امام ترمذی کہتے ہیں، اب ترمذی تو امام ابن کثیر سے بھی پرانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پرانی، 1200 سال پرانی تقریباً، کم و بیش 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے سنن ترمذی. اور شاید ہی کوئی مدرسہ ہوگا جس میں نہ پڑھائی جاتی ہو. کتب ستہ 6 کتابیں جو پڑھی جاتی ہیں حدیث کی، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں ترمذی بھی ہے. اس کتاب میں امام ترمذی کہتے ہیں سمعت محمد ابن اسماعیل، میں نے محمد ابن اسماعیل، کون یہ بخاری ہے، امام البخاری. میں نے، امام بخاری کون ہے؟ امام ترمذی کے استاد ہیں. میں نے امام البخاری سے سنا، اور وہ خود کہتے تھے سمعت علی ابن المدینی، میں نے اپنے استاد علی ابن مدینی کو یوں کہتے سنا، وذکر هذا الحدیث، اور انہوں نے ایک حدیث بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پر رہے گا. کون ہے وہ؟ فقال علی، علی ابن مدینی کہتے ہیں امام ترمذی کے استاد کے استاد، امام ترمذی کے استاد امام بخاری، امام بخاری کے استاد علی ابن مدینی. تو امام بخاری بتا رہے میرے استاد نے بتایا مجھ کو، اور امام ترمذی بتا رہے میرے استاد نے مجھ کو بتایا. کون ہے؟ فقال علی ہم اہل الحدیث، وہ ایک جماعت جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، وہ کون ہے؟ ہم اہل الحدیث. دیکھیے ابھی یہاں پہ اصحاب کا بھی معاملہ نہیں رہا، یہاں تو صاف لفظ آ رہا اہل حدیث. امام البخاری کہہ رہے ہیں اپنے استاد سے نقل کرتے ہوئے. کیا یہ مدرسوں میں پڑھائی نہیں جاتی؟ کیوں بتاتے نہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اہل حدیث گمراہ ہیں، وکٹوریا کے زمانے کی پیداوار ہیں، انگریزوں کی پیداوار ہیں؟ کیوں یہ محدثین کا تذکرہ نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو فقہا کے بالمقابل
مفسرین کے بالمقابل، مؤرخین کے بالمقابل ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، ان کو اہل باطل کے بالمقابل ذکر کیا جا رہا ہے، ایک جماعت اہل حق ہوگی۔ کیا اس کا مطلب صرف محدثین ہیں؟ پھر کیا مفسرین گمراہ ہیں، مؤرخین گمراہ ہیں، یہ سارے لوگ گمراہ ہیں؟ نہیں، صرف اہل جو ہے محدثین صرف حق پر ہیں؟ نہیں، یہاں پر وہ سب مراد ہیں جو اہل الحدیث ہیں، جو کتاب و سنت کے مطابق جیتے ہیں۔ یہ فقہاء کے، مفسرین کے، مؤرخین کے بالمقابل نہیں بولا جا رہا ہے، یہ اہل باطل کے بالمقابل بولا جا رہا ہے کہ ایک جماعت حق پر ہوگی، اور وہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ ہم اہل الحدیث۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اہل حدیث 1200 سال پہلے۔ لیکن اب دیکھیے جہالت کا کیا کیا جائے، اب اپنے کو معلوم نہیں تو بیوقوف بنانے والا بنائے گا نا۔ اگر ہم کو علم نہ ہو، کوئی بھی آدمی بیوقوف بنا سکتا ہے۔ معلوم، اسی لیے اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ علم حاصل کرو۔ اگر علم نہیں رہے گا، کوئی بھی آدمی آپ کو بیوقوف بنائے گا۔ قصور اس کا ہے، آپ کا بھی ہے۔ بھائی بیوقوف بنانے والی کی غلطی ہے نا، بننے والی کی تو ہے نا، تو بنا کیوں؟ بھائی فلاں آدمی میری پیٹھ پر سوار ہو گیا، جھکا کیوں؟ ہے نا، آپ جب تک جھکتے نہیں آپ کی پیٹھ پہ کوئی سوار نہیں ہوگا۔ آپ کے اندر اگر کمزوری ہے، اس کمزوری کا فائدہ دوسرا آدمی اٹھائے گا، آپ اس کو برا نہیں بول سکتے، آپ کی بھی تو کمزوری ہے۔ علم اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا، لوگ ہم کو بیوقوف بنائیں گے۔ اہل حدیث کو لوگ برا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اہل حدیث کہتے ہیں علم حاصل کرو، دلیل مانگو، تحقیق کرو، پوچھو، لیکن بہت سارے لوگوں کو سوال پوچھنا برا لگتا ہے۔ اگر جا کے ان سے پوچھا جائے آپ یہ جو بولے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل مانگتا ہے ہم سے۔ پھر کیا مانگے؟ اخروٹ؟ کیا مانگے بھائی؟ آپ نے کوئی بات بولی، اس کے لیے ہم کیا مانگیں؟ کھجور مانگیں آپ سے؟ کیا مانگیں؟ کیا ہم آپ سے دلیل ہی تو مانگیں گے۔ دلیل نہیں مانگنا ہے تم کو، ہم نے جو بول دیا تم کو ماننا ہے۔ اچھی بات مائی باپ، آپ کی بات لے کے ہم چلے جائیں گے۔ ایک بڑا طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے کسی سے دلیل مانگ لی ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اہل حدیث عالم جب کچھ بات بولتا ہے، اس کے پاس آ کے کوئی آدمی دلیل مانگتا ہے، ٹھیک ہے یہ دلیل اس کی ہے، کیونکہ اس کو ہوم ورک کر کے آنا پڑتا ہے، اس کے پاس دلیل ہوتی ہے۔ لیکن لوگ نہیں چاہتے کہ دلیل مانگی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، لہٰذا وہ دلیل مانگنے ہی کو غلط بتا دیتے ہیں۔ دلیل مانگنا ہی غلط ہے یہ نہیں، بلکہ دلیل مانگنا اچھی چیز ہے۔ دلائل کی بنیاد پر چیزوں کو قبول کرنا انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بنیادی بات ہے جو اہل حدیث کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ اہل حدیث ابھی کیا ہے، یہ 100 سال پہلے نکلے ہیں؟ نہیں، پھر امام ترمذی بھی 100 سال پہلے نکلے ہیں، ہے کہ نہیں؟ امام ترمذی کی کتاب میں کہاں سے آ گئے؟ یہ جمپ کر کے چلے گئے 1000 سال پہلے، 100 سال بعد نکل گئے۔ امام ترمذی کی کتاب بہت پرانی ہے، آج بھی اس میں ہے، لیکن کوئی آپ کو نہیں بتائے گا۔ کیوں نہیں بتایا اب تک کسی نے؟ اہل حدیث کیوں بتایا ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ بتا دیا جائے تو لوگ اہل حدیث کو صحیح ماننے لگ جائیں گے۔ آپ سے بہت کچھ چھپایا گیا ہے، آپ سے بہت کچھ، آپ بھولے بالے، آپ کو کیا معلوم، آپ کو بہت کچھ دھوکہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ مزاج بنائے کہ ہم چیزوں کو تحقیق کرنے کے بعد قبول کریں، چیک کریں چیزوں کو، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ نمبر 2، اہل حدیث گستاخ رسول ہیں۔ سوچئے جس کے نام ہی میں رسول کا کلام آتا ہو، رسول کی زندگی آتی ہو، نام کیا ہے؟ اہل حدیث۔ حدیث کس کی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جن کے نام ہی میں رسول کا پیغام ہے، وہ اپنا تعارف کسی آدمی کے نام پر نہیں کرتے، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ وہ رسول کو نہیں ماننے والے ہوں گے، وہ رسول کا انکار کرنے والے ہوں گے، رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے ہوں گے۔ لیکن بولنے والے کیا بولتے ہیں؟ پھر تم لوگ رسول کو عالم الغیب نہیں مانتے، تم رسول کو حاضر ناظر نہیں مانتے، تم لوگ رسول کو مختار کل نہیں مانتے، تم رسول کو مختار کل نہیں مانتے کہ رسول جو چاہے دے سکتے ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں، اور رسول کی شان میں ایسی باتیں نہیں کرتے جو رسول کو بڑھاتی ہوں۔ ہمیشہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ ایسی بات بولتے ہو جس سے رسول کی شان گھٹتی۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ہم کو ایسے ہی بول سکتا ہے،
تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی شان گھٹا کے بولتے ہو، بڑھا کے نہیں بولتے ہو. جب بھی ہم بولتے ہو خدا کا بیٹا ہے تو بولتے ہو نہیں، بیٹا نہیں ہے، رسول ہے، بندہ ہے. تو کیا ان کی بات صحیح ہے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑھا چڑھا کے ایسا بولتے ہیں کہ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اب مسلمان یہ کہتا ہے بھائی بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دی، مانیں گے اس کو؟ ہم یہ کہیں گے نہیں، تم لوگوں نے ان کی شان بڑھا دی. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد. اللہ رب العالمین کے سب بندے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ شان گھٹانا نہیں ہے، یہ وہی ماننا ہے جو اللہ نے بتایا، جو عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا. سب سے پہلا جملہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا جب ماں کی گود میں تھے کیا تھا؟ میں اللہ کا بیٹا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بتایا عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات جو کہی اپنی ماں کی گود میں کہا قال انی عبد اللہ. کیا شعر لکھا کسی نے؟ وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ شان بڑھانا ہے یا اللہ کی شان گھٹانا ہے؟ بعض اوقات انسان اللہ کے نیک بندوں کی شان، نبیوں کی شان ایسی بڑھاتا ہے کہ ان کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے یا اللہ کو گھٹا دیتا ہے. اہل حدیث بولتے ایسی تعریف کرنے کا نہیں، ایسی تعریف نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا ایسا؟ ہمارے نبی نے ہم کو منع کیا ہے، ہمارے نبی نے ہم کو منع کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. کہاں یہ حدیث؟ بہت دور کی کتاب میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، جس کو دستار بندی اس کے بغیر ہوتی نہیں. کوئی عالم بنتا نہیں جب تک کہ بخاری نہ پڑھے. بخاری میں ہے حدیث نمبر 3445. کہا لا تطرونی، تعریف میں، میری تعریف میں حدیں پار نہ کرو. کیسے؟ کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں حدیں پار کر دی. تو کیا بولنا ہم نے؟ آپ نے آگے بتایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں. فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو جب تم میرے بارے میں بولو تو کہو اللہ کے بندے اور اس کے رسول. ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ایسا بولو. تو ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں تو عبدیت اور رسالت کو ملحوظ رکھ کے کرتے ہیں. ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں، رسالت سے گھٹاتے نہیں اور بندگی سے بڑھا کے ربوبیت اور الوہیت میں داخل نہیں کرتے. یہ دو پیمانے ہیں کہ رسول اور بندے، بندے اور رسول. اور عجیب بات یہ کہ پہلے ہم بندہ مانتے اس کے بعد رسول. اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، کبھی سوچا ہے اس کے اوپر؟ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پہلے عبدیت کا اقرار ہے اور اس کے بعد میں رسالت کا اقرار ہے. بندہ مان کے پھر رسول مان رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے پہلے جو رسول تھے عیسیٰ علیہ السلام، لوگوں نے اتنا بڑھا دیا کہ بندگی سے اونچا کر کے رب بنا دیا، معبود بنا دیا. اس برائی سے بچانے کے لیے علم غیب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی کہو آسمانوں میں، زمین میں جو بھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا ہے. اگر علم غیب کا ہے تو صرف اللہ کو ہے. آسمان و زمین میں چاہے فرشتے ہوں، زمین میں کوئی مخلوق ہو، آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، کسی کو غیب نہیں معلوم، کسی کو غیب نہیں معلوم. اگر ہے تو صرف اللہ کو معلوم ہے. قرآن کی صاف آیت ہے. ایسے کتنے مسائل ہیں جن کے بارے میں قرآن میں صاف آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس سے کہہ رہے ہیں اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب تم مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد طلب کرے تو اللہ سے مدد طلب کر. بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے. فاتحہ دینے والا بھی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. پھر اور بعد میں بولتا ہے کہ دوسروں سے بھی مدد دینا چاہیے. یا رسول مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا رسول المدد. آدمی کیا نہیں بولتا ہے، یا رسول اللہ بول کے مانگتا ہے. لیکن حدیث کیا بتا رہی، ہمارے نبی کیا بتا رہے ہیں، جب تم مانگے اللہ سے مانگ، مدد طلب کرے اللہ سے مدد طلب کر. ہم کیوں نہیں مانتے ان باتوں کو؟ لیکن چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم کو جو چیز بنا کے بتائی جاتی ہے کہ یہ رسول کی شان میں گستاخی ہے، ماننے لگ جاتے ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن و سنت اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے. آپ کی شان میں گستاخی کفر ہے. دیکھ لیجیے اس کو. تو اہل حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول کو نہیں مانتے. یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن و سنت کے مطابق جو بات ماننی چاہیے، صحابہ کے عقیدے کے مطابق جو بات ماننی چاہیے، اس کو ماننا گستاخی نہیں ہے. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ ویسا ایمان لائیں جیسا تم یعنی صحابہ ایمان لائے ہوں تو یہ ہدایت پر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ اللہ کے نزدیک معتبر تھا، پیمانہ تھا. اس لیے ہم اہل حدیث وہی عقیدہ رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صحابہ کا عقیدہ تھا. اور صحابہ کبھی یہ نہیں مانتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کو چاہے جو دے دیں. نہیں، بلکہ اللہ سے مانگتے تھے. یہ نہیں مانتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم ہے اور آپ عالم الغیب ہیں. ایسا نہیں. ہاں، دین کی جتنی باتیں ہیں یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھائی، کوئی بات چھپائی نہیں، اور نہ آپ نے ہم سے چھپائی. اور سارے نبیوں میں بلکہ سارے بندوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ کی مرضیات کو، اللہ کے دین کے بارے میں جاننے والے سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو یہ نبی کے بارے میں عقیدہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم کی بنیاد پر رکھیں، محض جذبات کی بنیاد پر نہیں. تو اہل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور آپ کو سارے نبیوں کا سردار بلکہ سارے بندوں میں سب سے افضل مانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سید ولد آدم ہوں گے، سارے بنی آدم کے سردار. لیکن جھوٹی باتیں جو آپ کے بارے میں، جھوٹی حدیثیں یا اس طرح کے اشعار میں جو باتیں آتی ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے عقیدے کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے اور صحابہ اور سلف کے عقیدے کے مطابق. اپنی طرف سے کچھ بھی عقیدہ ہم نہیں گھڑتے، جوش میں آ کے، محبت میں آ کے اکثر گڑبڑ ہوتی ہے. تو یہ دوسری بات یاد رکھنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے یا خلفائے راشدین کو نہیں مانتے. خاص کر کے جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ بتاتے ہیں دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق 3 کر دی، 3 کو 3 کر دیا، اہل حدیث نہیں مانتے. یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اذان جمعہ کے دن دوسری اذان رکھی، یہ اس کو نہیں مانتے. تو یہ صحابہ کو نہیں مانتے. ایسا نہیں ہے. اہل حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بھی مانتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس سیاق میں جس میں وہ تھا. اور سارے صحابہ کو ہم مانتے ہیں. سارے صحابہ ہمارے نزدیک معتبر ہیں. کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی بد کلامی کرنا بے دینی ہے، ایسا آدمی گمراہ ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کا فیصلہ کیا تھا وہ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جب لوگوں میں اس معاملے میں سستی پیدا ہوئی اور دھڑا دھڑ طلاق دینا شروع ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد اگر کوئی 3 طلاق دے گا تو ہم اس کو 3 ہی شمار کریں گے. وہ لوگوں کو تنبیہ کے طور پر اور تعزیر کے طور پر تھا جو ایک حاکم اپنی رعایا میں کر سکتا ہے، اس لیے کہ نکاح معاملات میں بھی آتا ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ اب کوئی طلاق دے گا تو ہم اس کی طلاق کو 3 نافذ کر دیں گے. ویسے جیسے کوئی حاکم ہوتا ہے، اگر سگنل توڑیں گے تو یہ سزا ہم تم کو دیں گے، کوئی پیڑ کاٹے گا تو یہ سزا دیں گے. اس کو اختیار ہوتا ہے کہ رعایا میں کوئی قانون اور تعزیر نافذ کرے. حدود میں وہ تبدیلی نہیں کر سکتا ہے لیکن تعزیر اپنی طرف سے رکھ سکتا ہے.
حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ دین یہی ہے، شریعت یہی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نافذ کریں گے. تو وہ صحیح فیصلہ تھا اس وقت کی بیماری اور اس وقت کی کمزوری کے علاج کے لیے، ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن آج حالات بدل گئے ہیں. اور ان سے پہلے کیا تھا؟ اگر حضرت عمر کا فیصلہ صحیح ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ صحیح نہیں تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا اگر وہ صحیح ہے، اس سے پہلے بھی تو کوئی فیصلہ تھا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اس وقت میں کیا تھا؟ یہ تو حضرت عمر کا فیصلہ تھا. اس سے پہلے وہی فیصلہ تھا؟ نہیں، اس سے الگ فیصلہ تھا. اس سے پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی 3 طلاق دے دیتا ایک وقت میں تو اس کو 3 نہیں بلکہ 1 شمار کیا جاتا تھا. تو اگر یہ صحیح ہے تو کیا وہ غلط ہے؟ اگر صحابی اور خلیفہ راشد کا فیصلہ صحیح ہے تو کیا دوسرے خلیفہ سے پہلے خلیفہ کا فیصلہ صحیح نہیں تھا؟ اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نافذ کیے تھے وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا؟ ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اگر کوئی 3 طلاق دیتا تو وہ 1 شمار ہوتی تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، لوگوں میں ایسی بات ہوئی تو انہوں نے ایسا نافذ کر دیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح تھا، لیکن کیا اس سے پہلے کے جو فیصلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلیفہ راشد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں، کیا وہ غلط تھا؟ نہیں. تو جب اس کو ہم صحیح مانتے ہیں تو اس کو کیوں صحیح نہیں مانتے؟ آج علماء نے کہا کہ ایسا دور ہے جس میں اگر اسی کو نافذ کیا جائے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا تو کتنی زندگیاں خراب ہو جائیں گی اور ہو رہی ہیں. لہٰذا کیوں نہ اسی اصل پر واپس لوٹا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی. اب لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ خلیفہ راشد کے فیصلے کو نہیں مانتے، بلکہ ہم کبھی نہیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو نہیں مانتے. کس حکم کی تطبیق کیسے کی جائے اس کے لیے بھی تو علم چاہیے. تو ہم صحابہ کے عمل کو، صحابہ کے فیصلوں کو مانتے ہیں، لیکن کبھی بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور اس فیصلے میں سے چننا ہوتا ہے تو ہم ایسے وقت میں چنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے. اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ اصلاً صحابہ سے اور تبعاً پوری امت سے. تو صحابہ کے فیصلوں میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دونوں کے فیصلے 2 الگ فیصلے ہیں. اس میں اگر اختلاف اور تضاد یا اس کے اندر اگر تعارض ہو کیا کرو؟ فردو الی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں، دونوں کو مانتے ہیں. حضرت عمر کا فیصلہ اس وقت کے لیے ٹھیک تھا، قیامت تک کے لیے نہیں تھا، اس دور کے علاج کے لیے تھا. وہ دور چلا گیا، آج مسئلہ بدل گیا ہے. لہٰذا ایسے کئی معاملات ہیں جن میں یہ مانا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف رجوع کرنا زیادہ بہتر ہے. آج کے لیے وہ حل ہے، آج کے لیے وہ علاج ہے. یہ بات اہل حدیث علماء نے ذکر کی ہے کہ ہم کو واپس اس چیز کی طرف جانا پڑے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے منع کرتے تھے، لیکن کتنے آپ دیکھیں گے مقلدین حضرات ہیں جو کہتے ہیں نہیں وہ بھی ہے. اب وہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم خلفائے راشدین کے اس فیصلے سے ہٹ کے فیصلہ کر رہے ہیں، نہیں، اب وہ خاموش رہتے ہیں، اب کچھ نہیں بولتے ہیں. کہتے ہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، وہ منع نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ نے اب کیوں نہیں اس کو تسلیم کیا کہ یہ دونوں منع کرتے تھے اور حدیث کی کتابوں میں ہیں، ان کی اپنی مصلحت تھی، وقت کی ضرورت تھی، ترجیحات ان کی تھی. لیکن آج مقلدین حضرات حج تمتع کو ممنوع نہیں مانتے، آج مانتے کہ کرنا چاہیے. ایسے کئی مسائل ہیں، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں کہ ان مسائل پر گفتگو ہو. ہمارا کہنا یہ ہے کہ صحابہ کو ہم مانتے ہیں، بلکہ صحابہ کے بغیر ایک آدمی ہدایت پر نہیں ہو سکتا اگر ان کے راستے کو نہیں اپناتا ہے. ہمارے نزدیک گمراہی اور بگاڑ اور اختلاف کے دور میں صحابہ کا تعامل دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. صحابہ نے پوچھا ومن ہی یا رسول اللہ،
اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جو اس چیز پر، اس منہج پر، اس راستے پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ہم تو یہ مانتے ہیں، یہ سنن ترمذی کی حدیث، ہم یہ مانتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ جو 12 ربیع الاول کا دن عید کا منا رہے ہو، ہم کیوں نہیں مناتے؟ کس کی وجہ سے نہیں مناتے؟ ہم صحابہ کی وجہ سے نہیں مناتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن اگر آپ پیدائش والا مان بھی لو، تبھی بھی کیا صحابہ نے یہ منایا؟ 30 سال خلافت راشدہ کے ہیں، کیا ان 30 سالوں میں صحابہ نے منایا؟ خلفائے راشدین نے منایا؟ اور بعد میں بھی دوسرے صحابہ نے منایا؟ نہیں۔ تو جب صحابہ نے اس دن کو نہیں منایا تو ہم بھی نہیں مناتے۔ ان کے لیے کیا رکاوٹ تھی؟ پیسوں کی کمی تھی، حکومت میں رکاوٹ تھی، کیا تھا مسئلہ ان کے لیے؟ ڈیٹ یاد نہیں تھی یا نبی سے محبت نہیں تھی؟ کیا تھا؟ سب کچھ ہونے کے باوجود اور ہم سے زیادہ ہونے کے باوجود انہوں نے اس دن کو عید کا دن نہیں منایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن۔ تو جب انہوں نے نہیں کیا اس لیے ہم نہیں کرتے، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب اختلاف ہو جائے صحابہ میں، جیسا کہ اللہ نے بتایا، اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیا غلط ہے؟ یہ تو اللہ ہی نے بتایا نا، یہ اللہ ہی نے بتایا۔ اگر اس کو ہم کریں مجرم، تو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں، آج بھی جتنی گمراہیاں ہیں ان کے رد میں ہم صحابہ کے اقوال کو پیش کرتے ہیں۔ یہی کیا کم ہے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں اور صحابہ کی اسوہ کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے طرز عمل کو ہم دلیل مانتے ہیں۔ تو یہ بھی چیز غلط ہے۔ یا یہ کہنا کہ اہل حدیث اولیاء کو نہیں مانتے۔ اہل حدیث اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن اہل حدیث کے نزدیک اولیاء کا دو باتیں یہاں پہ۔ اولیاء کے ماننے میں اہل حدیث کے پاس ایک پیمانہ ہے، وہ پیمانہ ہم کو باپ دادا نے نہیں دیا ہے، وہ ہمارے رب نے ہم کو دیا ہے۔ کب کسی کو ولی مانے؟ آپ دیکھیے کتنا بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا کہ کوئی شراب بھی پیے، جوا بھی کھیلے، نہ نماز پڑھے، گالیاں بکے اور پیشاب ہی میں بیٹھا رہے، اس کو بھی ایک طبقہ ولی ماننے لگتا ہے۔ جہالت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو بھی، بلکہ ان کے نام بھی رکھے جاتے ہیں ننگے شاہ۔ بتائیے ایسے ولی بھی ہوتے ہیں؟ اہل حدیث کے نزدیک ولی بنانے کا، ہم اولیاء کا انکار نہیں کرتے ہیں، اولیاء کا علی الاطلاق اگر آدمی انکار کر دے تو یہ کفر ہے، قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اولیاء کی فضیلت اور مقام بیان کیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو پہچاننے کا پیمانہ اور ان کی علامت بھی بیان کی۔ ایک حصہ تو لے لیتے ہیں، دوسرا چھوڑ دیتے ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں پورا لو، تھوڑا لے کے تھوڑا چھوڑو مت۔ اگر ان کی فضیلت لے رہے ہو تو علامت بھی تو لو، یا صرف فضیلت لینا اور علامت بھول جانا ہے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، اللہ کے اولیاء نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کون ہے اللہ کے ولی؟ جو ایمان لائیں اور تقوی والے بنے رہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ جن کی زندگی میں دو چیزیں ہوں، ایک کمال درجے کا ایمان، صحیح عقیدہ اور پکا ایمان، دو ان کی زندگی میں تقوی ہو، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، پرہیزگاری، حرام میں نہیں جاتے ہو، ان کا غلط عقیدہ نہیں اور ان کے اعمال میں حرام کاری نہیں۔ یہ دو چیزیں اب جمع ہو جائیں، کمال درجے کا ایمان، کمال درجے کا تقوی، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب دیکھیے جس میں یہ صفات پائی جائیں ہم بھی اس کو ولی مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ اتنے سارے اولیاء امت میں آئے، ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی کہے نہیں ان کو بھی ولی مانو، فلاں بابا کو بھی مانو، اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے کہ واقعی وہ اللہ کے ولی تھے۔ کیسے مانیں؟ کچھ تو چیز اس کی زندگی میں ہو، بعض اوقات نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات تو شیعہ ہوتا ہے، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، غلط غلط عقیدے اس کے ہوتے ہیں، غلط غلط اعمال اس کے ہوتے ہیں، لیکن لوگ کچھ چیزوں کو دیکھ کر اس کو ولی مان لیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ان علامات کی بنیاد پر کسی کو ولی مانا جا سکتا ہے، کمال درجے کا ایمان صحیح عقیدے کے ساتھ اور کمال درجے کا تقوی، پرہیزگاری، یہ نہیں ہے اس کو ہم ولی نہیں مانتے۔
ایسا کیسا؟ اللہ نے بتایا، اللہ نے جو بتایا اس کو ہم بنیاد نہیں بنائے، پھر کس چیز کو بنیاد بنائے؟ تم جو بول رہے ہو اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو بنیاد بنائی اس کو ہم لے کر چلتے ہیں، تو اس میں ہم مجرم کیوں ہیں؟ یہ کون سی غلطی ہے؟ یہ کون سا گناہ ہے جس کی بنیاد پر اہل حدیث کو سزا ملتی ہے کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، آپ لوگ ولیوں کو مانتے لیکن ولیوں سے مانگتے نہیں، اور قبروں پر جا کر اپنی گزارشات پیش نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اس لیے اہل حدیث نہیں جاتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ایسا کرنے کا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر مانگتے، اگر آپ حکم دیتے۔ آپ نے نہیں دیا ایسا حکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بچوں کو بھی سکھایا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مانگے اللہ سے مانگ، مدد چاہے اللہ سے مدد چاہے۔ جو ہم کو سکھایا ہم وہ مانتے ہیں، وہاں کے بچے بھی مانتے تھے، وہاں کے بچے بھی مانتے تھے۔ اور قبر پرستی کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحیہم مساجد، خبردار تم سے پہلے جو لوگ گزرے برے لوگ، وہ اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ اپنے نبیوں کی اور اپنے نیک لوگ ولیوں کی قبروں پر جا کر سجدے کرتے تھے۔ مساجد، سجدے کی جگہ اور وقت کو مسجد کہتے ہیں، وہ ان کی قبروں پر ہی جا کر سجدے کرتے تھے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجد، خبردار قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، قبروں کو سجدے کی جگہ مت بنانا۔ انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ لیکن آج دیکھیے کتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے، اولیاء کی، صالحین کی، بلکہ انجانے لوگوں کی قبروں پر جا کر سجدے کرتا ہے۔ کیسے صحیح ہو سکتا ہے یہ؟ ہمارے نبی نے اس سے منع کیا ہے، ہمارے نبی نے اس سے ہم کو منع کیا ہے کہ قبروں پر جا کر ہم سجدے کریں، قبروں پر مساجد تعمیر کریں، منع کیا ہے۔ لیکن ایک بڑا طبقہ ہے آج قبروں کے اوپر عمارتیں تعمیر کرتا ہے، مساجد بناتا ہے۔ کہاں دلیل ہے اس کی بتائیے؟ بلکہ اس کے منع کی دلیل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا منع کی دلیل کدھر ہے؟ منع کی دلیل ہے، قبروں کو مساجد نہیں بنایا جا سکتا ہے، نہ تعمیر کے اعتبار سے نہ عمل کے اعتبار سے۔ لیکن آج ایک بڑا طبقہ یہ کرتا ہے، دلیل دینے کے باوجود مانتا نہیں۔ منع کیا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم یہ حدیث 532 نمبر پر موجود ہے، لیکن کون مانتا ہے اس کو؟ کتنے لوگ جانتے ہیں اس کو؟ اہل حدیث اسی وجہ سے اولیاء کی قبروں پر سجدے کرنا، نظر نیاز کرنا، ان سے دعائیں مانگنا، ان پر ذبح کرنا قبروں پر جا کر، یہ سب کچھ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت اللہ کا حق ہے، اولیاء سے محبت کرنا ضروری ہے، اولیاء کا احترام کرنا ضروری ہے، لیکن اولیاء کی قبروں پر جا کر اللہ کے عبادت والے اعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کرتے، اور آپ اپنی زندگی میں ان صحابہ کی قبروں پر کرواتے جو شہید ہوئے یا آپ کی زندگی میں فوت ہوئے۔ عورتوں کو حضرت خدیجہ کی قبر پر بھیجتے اور مردوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر بھیجتے۔ کیا کبھی ایسا؟ نہیں کیا۔ کسی کی قبر پر آپ نے گنبد بنا کے اور اس کی قبر پر تعمیر آپ نے نہیں کی، درگاہ نہیں بنائی۔ آج لیکن مسلمان کر رہا ہے، کم علمی کی وجہ سے۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ بھائی کتاب و سنت کی طرف لوٹیں، جو ہم کر رہے ہیں دیکھیں کتاب و سنت میں ہے کہ نہیں ہے، اس کی اصل بنیاد تو کم سے کم ہو، اجتہاد کی سطح پہ تو کم سے کم نصوص اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہو۔ اپنی طرف سے کچھ بھی بنا دینا، اپنی طرف سے کسی چیز کو دین بنا دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی بات غلط ہے کہ ہم اولیاء کو نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک اولیاء کو ماننا لازم ہے، لیکن کس کو ولی مانا جائے اور پھر ولیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کے لیے ہم پابند ہیں کتاب و سنت کے، اس کے لیے ہم پابند ہیں کتاب و سنت کے۔ پانچویں چیز، اور میں سمجھتا ہوں آخری چیز ہے، اس کے بعد اور بھی باتیں لیکن وقت نہیں ہمارے پاس۔ اہل حدیث ائمہ کو نہیں مانتے، 4 اماموں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ، اور آپ کو تعجب ہوگا، بہت سے وہ لوگ، آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیے، لٹمس ٹیسٹ بولتے ہیں اس کو، بہت سے وہ لوگ جو اہل حدیث سے کہتے ہیں آپ لوگ اماموں کو نہیں مانتے، آپ ان سے کہیے کون کون سے امام کو نہیں مانتے ذرا بتاؤ، اس کو خود اماموں کے نام معلوم نہیں ہوں گے۔ بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو
جن کو 4 اماموں کے نام معلوم ہوں. آج بتا رہا ہوں، یاد رکھیے، جس کو نہیں معلوم ہے اس کو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. یہ 4 امام ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل. یہ 4 امام گزرے ہیں. اہل حدیث چاروں کو مانتے ہیں اور چاروں کی مانتے ہیں. غیر اہل حدیث ایسا لا کے دکھاؤ آپ کہ چاروں کو بھی مانتے ہیں اور چاروں کی مانتے ہیں. آپ کو غیر اہل حدیث کیا بولے گا معلوم؟ چاروں کو ماننا لیکن ایک کی ماننا، چاروں کی نہیں ماننا. بولنا کیسے عجیب آدمی. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ہی ہم کو بول رہے تھے یہ اماموں کی نہیں مانتے، اماموں کو نہیں. اماموں کو ماننا، اماموں کی نہیں ماننا، ایک ہی کی ماننا. 3 کی کیوں نہیں ماننا؟ غلط تھے کیا وہ؟ اہل حدیث کہتا ہے چاروں اماموں کو ماننا، چاروں اماموں کی ماننا، صرف وہ باتیں چھوڑ دینا جو کتاب و سنت سے ٹکرائیں. ایسا ہوتا کیا؟ ہاں ایسا ہوتا ہے. تو کیا اماموں نے کتاب و سنت کی مخالفت کی؟ نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی امام، کوئی عالم اجتہاد کرتا ہے کتاب و سنت کی بنیاد پر، اور کبھی وہ اجتہاد صحیح ہوتا ہے تو کبھی خطا بھی کر جاتا ہے. بڑے سے بڑا بھی ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم، جب کوئی فیصلہ کرنے والا قاضی، مجتہد فیصلہ کرے، فاجتہد، اور اس کے لیے اجتہاد کرے، ثم اصاب، اور اس کا فیصلہ صحیح نکل آئے، فلہ اجران، اس کو 2 اجر ملیں گے. اجتہاد کر کے فیصلہ دیا، صحیح فیصلہ دیا، 2 ثواب ملیں گے، 2 اجر. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور وہ اجتہاد کر کے فیصلہ دے لیکن غلطی کر جائے فیصلے میں، اس کا فیصلہ اجتہادی خطا اس سے ہو جائے، اس کو 1 اجر ضرور ملے گا. تو ہم چاروں اماموں کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں انہوں نے اجتہاد کیا اور ان سے خطا ہوئی، ہو سکتی کیا؟ حدیث بتا رہی ہو سکتی ہے. آپ نے نہیں کہا 4 امام چھوڑ کے باقی سب سے خطا ہو سکتی، ان سے نہیں ہو سکتی. بولے ایسا نہیں، بولے ایسا. آپ نے ایک عمومی بات کہی، فیصلہ کرنے والا فیصلے میں خطا کر سکتا ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہو، تو اس کی خطا پر اس کو 1 نیکی ضرور ملے گی، 1 اجر ضرور ملے گا. ہم اس حدیث کے مطابق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ائمہ 4 چاروں امام، ان کے فیصلے میں اگر خطا بھی ہو، ہم ان کو مجرم نہیں مانتے، ہم ان کو غلط نہیں مانتے، گمراہ نہیں مانتے، حق پر مانتے ہیں. خطا کے باوجود ان کو 1 اجر ضرور ملے گا. لیکن کیا خطا ثابت ہونے کے بعد ہم اس کی پیروی کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا یہ خطا ہے، ہم کو معلوم ہوگا یہ خطا ہے، اب ہم نہیں کر سکتے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں السنۃ ما سنہ اللہ ورسولہ لا تجعلوا خطأ الرأی سنۃ للامہ. سنت وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے سنت قرار دیا ہے. کسی کے اجتہاد کی خطا کو امت کے لیے سنت مت بناؤ، کسی کے اجتہاد کی خطا کو امت کے لیے طریقہ مت بناؤ جس پر سب کو چلانے لگ جاؤ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح نہیں ہے کہ جب اجتہادی خطا معلوم ہو جائے تو اس پر ہم سنت کی طرح عمل کرنے لگ جائیں. اس لیے اہل حدیث نہیں کرتے. لیکن چاروں اماموں کے وہ اقوال جو کتاب و سنت سے متضاد نہ ہوں بلکہ اس کی روشنی میں ہو، ہم سب کو مانتے ہیں. بلکہ 4 امام کے علاوہ جو ائمہ گزرے ہیں، کئی نام آئے، سفیان الثوری، حسن بصری، عبداللہ بن مبارک اور امام البخاری اور کئی ائمہ ہیں، ان کے جو اجتہادات ہیں اس کو بھی ہم مانتے ہیں جب تک کہ وہ کتاب و سنت سے ٹکرائے نہیں. ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ہم کو سمجھ میں آ جاتا نہیں، ہم سے بڑے علماء بتاتے ہیں. انہی کے زمانے کے علماء نے بھی بتایا، ان کے دور کے بڑے بڑے علماء گزرے، انہوں نے بتایا کہ ان کا یہ اجتہاد ٹھیک نہیں اور دلیلی بھی اس کے لیے دی. تو ہم دونوں کی بات میں سے وہ بات مانتے ہیں جو دلیل سے زیادہ قریب ہے، دلیل کی بنیاد پر ہے. کون بتایا ہم کو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر.
اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اور ان کی بھی جو تم میں سے معاملے کا اختیار رکھتے ہو، جن کے پاس اتھارٹی ہے فتویٰ دینے کی، حکم نافذ کرنے کی۔ لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن تم میں کسی میں آپس میں اختلاف ہو جائے، عوام میں اختلاف ہو یا مفتیوں میں اختلاف ہو جائے، اماموں میں اختلاف ہو جائے، تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ کیوں؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو۔ ایمان نہیں تو جو چاہے کرو، ایمان اگر ہے تو تم کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر کر وہاں سے فیصلہ لینا پڑے گا، کس مفتی کا فیصلہ صحیح، کس عالم کا، کس امام کا فیصلہ صحیح۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ خیر ہے، یہ شر نہیں ہے، یہی بہتر ہے، اور انجام کے اعتبار سے یہی چیز اچھی ہے۔ لیجئے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوئی کہتا ہے ہاں امام کا فیصلہ تو یہ ہے، لیکن قرآن و سنت میں یہ ہم امام کی مانتے، بس ہم کو کچھ مت بتاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اگر تو ایمان والا ہے تو تیرا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ نے بتایا۔ اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، کسی اور کو بھی آگے مت بڑھاؤ۔ واتقوا اللہ، بلکہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی بات پر، رسول کے فیصلے پر کسی اور کے فیصلے کو آگے مت بڑھاؤ۔ ہم وہ نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں، ہم تو یہی فالو کریں گے چاہے قرآن و سنت میں کچھ بھی ہو۔ اہل حدیث کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ بعض مسلمان آپ کو ایسے دکھیں گے جہالت میں آ کے ایسی بات بولتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ نادان ہے، جاہل ہے، ابھی ان کو علم نہیں ہے، لیکن کتنی سخت بات ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے، وہ نہیں مانے اور کہے تو ہم تو فلانے کی بات مانتے ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، نہ بڑھاؤ۔ قدم یقدم، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی اور کو مت بڑھاؤ رسول سے آگے، اللہ سے آگے۔ اللہ کی بات پر، رسول کی بات پر کسی کو ترجیح مت دو، رسول کے طریقے پر کسی اور کے طریقے کو ترجیح مت دو۔ اللہ نے اس سے منع کیا، ہم کو ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ لہٰذا اہل حدیث کہتے ہیں جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں آگے کچھ بولنے والے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں چونکہ نہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں نہ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو دکھائی دیتا ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے ہیں، علماء کو نہیں مانتے ہیں، اور صحابہ کو نہیں مانتے، بلکہ رسول کو نہیں مانتے۔ یہ ساری باتیں علم کی کمی کی وجہ سے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو معلومات کم ہے۔ ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ اہل حدیث کی دعوت کو آپ سمجھیں، اور اہل حدیث کی بنیادی دعوت جو آپ کے نزدیک ساری خرابیوں کی آپ کی جڑ ہے، وہ کیا ہے؟ کہ آپ تحقیق نہیں کرتے۔ اہل حدیث کی دعوت ہے تحقیق کرو، علم کی بنیاد پر فیصلہ کرو۔ علم کون سا؟ باپ دادا والا، عقل والا نہیں، علم کتاب و سنت کا، علم سلف کے منہج کا۔ یہ علم اگر ہم حاصل کریں تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق دے، اور بغیر علم کی جہالت کی بنیاد پر کسی کے بھی بارے میں فیصلے کرنے اور فتوے دینے سے بچنے کی توفیق دے، اور اچھا گمان رکھنے والا بنائیں، خاص کر کے اہل حدیث کے بارے میں۔ خاص طور سے ان بھائیوں سے میں کہہ رہا ہوں جو اہل حدیث نہیں ہے، اس مجلس میں اگر کوئی ایسا ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا تحقیق کریں، جو باتیں میں نے کہی ہیں اس پر غور کریں، اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں جو علماء سے آپ کو مل سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔